امریکی سائفر مبینہ طور پر انٹرنیشنل میڈیا پر لیک ہو گیا ہے۔ اس سائفر میں کیا کچھ لکھا گیا ہے، آئیے اردو میں آپ کو تمام تفصیلات بتاتے ہیں۔ مارچ 2022 پاکستان کی ڈپلومیٹک کیبل کے مواد سائفر، جس کو دی انٹرسیپٹ نے آج شائع کیا ہے، اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے: ڈونلڈ لو اور ایمبیسڈر آف پاکستان اسد مجید کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے میٹنگ میں؟ اس سائفر میں تمام احوال بتایا گیا ہے۔ آج میری اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے جنوبی و وسطی ایشیا ڈونلڈ لو کے ساتھ لنچ میں میٹنگ تھی۔ اس کے ساتھ ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ لیس ویگری بھی تھا۔ اس کے علاوہ اس میٹنگ میں ڈی سی ایم، ڈی اے اور کونسلر قاسم بھی اس ملاقات میں شامل تھے۔ شروع میں ڈان نے پاکستان کے یوکرین کے متعلق موقف پر بات کی اور کہا، ہاں یورپ میں لوگ پاکستان کے یوکرین پر مضبوط قسم کے نیوٹرل پوزیشن لینے پر بہت زیادہ کنسرن دکھائی دے رہے ہیں، لیکن آپ کا یہ نیوٹرل اسٹینڈ ہمیں نیوٹرل نہیں دکھ رہا۔ بنیادی طور پر یہ کہا یہ جھکاؤ روس کی طرف زیادہ ہے۔ اس نے مزید کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس پہ یہ پالیسی وزیراعظم عمران خان کی پالیسی ہے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ ان کے مطابق یہ واضح ہے اس کا تعلق اس وقت کے سیاسی ڈراموں سے ہے جو کہ اس وقت اسلام آباد میں چل رہے ہیں، اور یہ وزیراعظم کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اسے عوام میں اپنا چہرہ دکھانا ہوتا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ یوکرین پر آپ کا یہ موقف حالات کی درست نشاندہی نہیں کرتا، بلکہ یہ موقف شدید مشاورتوں کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ پاکستان کبھی بھی عوامی سطح پر ڈپلومیسی کرنے کا راستہ نہیں اختیار کرتا۔ وزیراعظم کے سیاسی ریلی میں بیانات یورپی سفیروں کے اس لیٹر کے جواب میں دیا گیا تھا جو انہوں نے پبلکلی لکھا، اور خط ڈپلومیٹکلی یورپی سفیروں کا انتہائی غلط رویہ تھا۔ پاکستان اور یو ایس میں کبھی بھی سفیر اس طرح پبلکلی کسی کو جواب نہیں دے سکتا۔ میں نے ڈان سے پوچھا کہ کیا امریکہ کے اس سخت ترین رد عمل کی وجہ یہ تو نہیں کہ پاکستان نے جنرل اسمبلی میں یوکرین کے ایشو پر ایبسٹین کیا؟ ڈان نے اس کا منفی جواب دیا اور کہا یہ سب وزیراعظم عمران خان کے دورہ روس کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر پاکستان میں عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو واشنگٹن سب معاف کر دے گا، اور واشنگٹن میں روس کا دورہ صرف اور صرف عمران خان کا ذاتی فیصلہ سمجھا جا رہا ہے۔ اگر نہ ایسا ہوا تو آگے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس نے بولتے ہوئے تھوڑا وقفہ لیا اور کہا، مجھے نہیں پتا کہ یورپ میں اس دورہ روس کو کیسے دیکھا جائے گا، لیکن ان کا ریاکشن بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ اس نے مزید کہا کہ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ عمران خان نے دورہ روس کا فیصلہ بیجنگ میں اولمپکس گیمز کے دورے کے دوران بنایا، اور اس وقت بھی وزیراعظم نے پیوٹن سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی جو ناکام رہی، اور پھر یہ خیال کیا گیا کہ وہ ملاقات کے لیے ماسکو جائیں گے۔ میں نے ڈان کو بتایا کہ یہ بالکل ہی غلط تصور ہے۔ ماسکو کا دورہ کم از کم کچھ سالوں سے پلاننگ میں تھا، اور یہ مسلسل ادارائی مشاورت عمل کا نتیجہ ہے۔ میں نے زور دے کر کہا کہ جب وزیراعظم ماسکو کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت روس کی طرف سے یوکرین حملے کی شروعات نہیں ہوئی تھی، اور اب یہ معاملہ پرامن طریقے سے حل کرنے کی امید تھی۔ میں نے ڈان کو یہ بھی بتایا کہ یورپی ممالک کے رہنما بھی اس وقت کے دوران ماسکو کے سفر پہ تھے، تو ڈان نے مداخلت کی۔ ان کے دورے کا مقصد تو یوکرین سے جڑے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے تھے، جبکہ وزیراعظم عمران خان کا دورہ دو طرفہ معاشی وجوہات کی بنا پر تھا۔ میں نے ڈان کی توجہ اس امر کی طرف دلائی کہ وزیراعظم نے ماسکو رہتے ہوئے بھی اس موقع پر تشویش کا اظہار کیا اور اس مسئلے کو پرامن طریقے سے ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ میں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم کا وزٹ مکمل طور پر دو طرفہ معاشی صورتحال پر تھا۔ اس کا مقصد کسی طرح بھی روس کے یوکرین پر حملے کی حمایت نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ ہماری پوزیشن یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم نے ہر سائٹ پر بات چیت کا دروازہ کھولا رکھا ہوا ہے۔ ہمارے اسپوکس پرسن کے اقوام متحدہ میں بیانات مکمل طور پر UN کے چارٹر کے اصولوں کے مطابق ہے، جس میں ہماری طرف سے کسی بھی قسم کی دھمکی کا استعمال نہ کرنا، نہ ہی کسی قسم کا فورس کا استعمال، اور نہ ہی کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا شامل تھا، اور نہ ہی پیسیفک ڈسپیوٹ میں مداخلت کرنا ہمارے منشور میں شامل ہے۔ میں نے ڈان کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان اس بات پر بھی پریشان ہے کہ یوکرین کے مسئلے کو افغانستان کے سیاق و سباق میں اس مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہم نے اس تنازع کی وجہ سے لمبے عرصے تک اس کے برے اثرات کو جھیلا ہے۔ ہمارا مشن افغانستان میں امن و استحکام لانا، جس کے لیے تمام بڑی قوتوں کے ساتھ تعلقات کو نارمل رکھنا ہے، اور اس میں روس بھی شامل ہے۔ اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہر قسم کے رابطوں کے لیے راستے
کو کھلا رکھنا ضروری ہے۔ یہ فیکٹر بھی ہمارے یوکرین کے مسئلے پر پوزیشن کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ میری اس بات کے حوالے سے بیجنگ میں ٹرائیکا کی ملاقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈان نے جواب دیا، واشنگٹن میں مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا امریکہ اس تناظر میں مذاکرات میں شرکت کرنی چاہیے یا آنے والے انٹالیا کے ملاقات میں روس کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری توجہ اب صرف یوکرین پر ہے۔ میں نے جواب دیا کہ یہی ہمارے خوف کا باعث ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یوکرین کا مسئلہ افغانستان کی طرف اپنی توجہ منتقل کرے۔ ڈان نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے ڈان کو بتایا کہ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے کیا، میں بھی اپنی رائے کو سراہتے ہوئے پیش کروں گا۔ میں نے کہا کہ پچھلے 1 سال میں ہم نے مسلسل طور پہ محسوس کیا ہے کہ امریکہ کے رہنماؤں کی طرف سے ہمارے رہنماؤں سے تعلق قائل کرنے میں ایک ہچکچاہٹ کی وجہ سے ان تعلقات کو مضبوط کرنے کا امکان کم ہو رہا ہے۔ یہ احساس پاکستان میں جکڑ چکا ہے کہ جب یو ایس کو اپنے کسی مقصد کے لیے پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے تو یو ایس ہماری سپورٹ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یو ایس ہمارے کسی معاملے میں خصوصاً کشمیر میں ہمیں سپورٹ نہیں کرتا۔ اس لیے اس طرح کے پرسیپشن کو ختم کرنے کے لیے اوپر کے لیول پر بات چیت ہونی چاہیے۔ میں نے مزید کہا، میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ یو ایس کو ہمارے یوکرین موقف پر اس قدر مسائل ہیں تو دورہ روس سے پہلے اقوام متحدہ میں ووٹنگ سے پہلے ہم سے بات کیوں نہیں کی اور ہماری ٹاپ لیڈرشپ کو انگیج نہیں کیا۔ پاکستان ہائی لیول انگیجمنٹ کی فیور کرتا ہے اور ہمارے وزیر خارجہ خود سیکرٹری خارجہ بلنکن سے کال کر ان کے یوکرین پر اپنی پوزیشن سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن یہ کال ابھی تک نہ ہو سکی، جس پر واشنگٹن نے کہا کہ پاکستان اس وقت صورتحال میں یہ مناسب نہیں، واشنگٹن اس سارے معاملے میں سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے انگیجمنٹ کرے گا۔ میں نے اس بات پر زور دیے رکھا کہ تمام ممالک کو ایک پیچیدہ صورتحال میں جیسے یوکرین کے معاملے میں کبھی سائڈ کو منتخب نہیں کرنا چاہیے اور سیاسی رہنماؤں کی سطح پر فعال دو طرفہ رابطوں کی ضرورت بڑھانے پر زور دینا چاہیے۔ ڈان نے جواب دیا کہ آپ نے اپنی پوزیشن کو بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے اور میں اسے اپنے رہنماؤں کے پاس پہنچاؤں گا۔ میں نے ڈان کو یہ بھی بتایا کہ ہم نے حال ہی میں منعقد سینیٹ سب کمیٹی کی میزبانی کرنے والے جلسے پر انڈیا کے موقف کو دیکھا، جو یوکرین کے مسئلے پر بھارتی پوزیشن دفاعی تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ بھارت اور پاکستان کے لیے مختلف معیار استعمال کر رہا ہے۔ ڈان نے جواب دیا کہ امریکی قانون سازوں نے بھارت کے اقوام متحدہ میں ایبسٹین کو بڑا سیریسلی لیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ امریکہ بھارت سے پاکستان کے مقابلے میں زیادہ کی توقع رکھتا ہے، لیکن پھر پاکستان یوکرین کی پوزیشن پر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ ڈان نے بات گھما دی اور جواب دیا کہ واشنگٹن بڑے حد تک امریکی بھارت تعلقات کو چین کے ساتھ کی روشنی میں دیکھتا ہے اور بھارت کے ماسکو کے ساتھ قریبی تعلق ہے۔ انہوں نے اپنی بات میں اضافہ کیا کہ میں سوچتا ہوں کہ جب تمام بھارتی طالبہ یوکرین سے باہر نہیں ہو جاتے، بھارت کی پالیسی میں تبدیلی دیکھی جائے گی۔ میں نے امید کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم کے روس کے دورے کے مسئلے سے ہمارے آپس میں تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ڈان نے جواب دیا کہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ اس دورے نے ہمارے تعلقات میں مزید ڈینٹ ڈال دیا ہے۔ چند دنوں کا انتظار کریں تاکہ دیکھا جا سکے کہ سیاسی صورتحال میں کیا تبدیلی آتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری پوزیشن پر بڑا اختلاف نہیں ہوگا اور اس اختلاف کو دور کر دیا جائے گا، وگرنہ ہمیں اس مسئلے کا سامنا کرنا ہوگا اور اس کو کسی طریقے سے مینج کرنا ہوگا۔ ہم نے افغانستان اور دوسرے معاملات سے متعلق بھی گفتگو کی، ہماری بات چیت کے اس حصے پر ایک الگ مراسلہ بھیجیں گے۔ اسسمنٹ میں کچھ اس طریقے سے لکھا گیا ہے، ڈان نے اتنا سخت ڈیمارش ہمیں وائٹ ہاؤس کے اپروول کے بغیر نہیں دیا، جس کا اس نے بار بار ذکر کیا۔ واضح طور پر ڈان نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوشش کی ہے۔ ہمیں اس پر ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس پر اسلام آباد میں امریکی سفیر کو بلا کر اسے ڈیمارش دینا چاہیے۔